السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ ٹرانسلیشن کا سلسلہ جو سورۃ صافات تک پہنچ چکا ہے، ہم سورۃ صافات سٹارٹ کرنے لگے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، سخت بستہ کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والے قرآن پاک، اور پھر ان کی جو ذکر ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، صفے باندھے ہوئے فرشتے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے ان سے مراد فرشتے ہیں، اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو سیدنا جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بند ہو جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ پہلی آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکام کے منتظر اور اس کے دربار میں ہر وقت صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہی ان کی عبادت ہے کہ ادھر اللہ کا حکم ہو ادھر فوراً سے بجا لائیں۔ دوسری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو تدبیر امور کائنات پر مامور ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کا حکم بجا لائیں۔ ڈانٹ ڈپٹے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری اس قسم کے فرشتوں میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جو مجرموں اور نافرمانوں پر لعنت اور پھٹکار کرتے ہیں، اور انسان پر جو حوادث یا عذاب آتے ہیں انہی کے واسطے سے آتے ہیں۔ اور تیسرے گروہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خود بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور انسان کی روحانی غذا یا ہدایت کا واسطہ بھی بنتے ہیں، پیغمبروں پر اللہ کا حکم لاتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں القاء و الہام کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اس کا فعل ہے، اور ان دونوں میں تضاد ناممکن ہے۔ ان تینوں قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور ذکر یا قرآن اللہ تعالیٰ کا قول یا کلام ہے، اور اللہ کے قول و فعل میں نہ اختلاف ہو سکتا ہے نہ تضاد۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، تو لا محالہ اس کائنات کے مربوط اور منظم نظام پر غور کرنے کے بعد بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید و توثیق کرتی ہیں، ان میں پوری طرح ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نظام کائنات میں وہ کیا قابل غور باتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ معبود حقیقی یا پروردگار صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن بے شمار مقامات پر مذکور ہے جن میں سے چند باتوں کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی پروردگار ہے۔ مشارق و مغارب کتنے ہیں؟ مشارق سے مراد بے شمار مشرق ہیں۔ سورج ہمیشہ عین مشرقی سمت سے ہی طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سرکتا ہے اور سردیوں میں جنوب کی طرف۔ سورج کے مشرق کا زاویہ ہر روز جداگانہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے سورج کے سال بھر میں 365 مشرق ہوئے۔ پھر اس کائنات میں صرف سورج ہی گردش نہیں کر رہا، اور بھی ہزاروں سیارے محو گردش ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مشرق کے طلوع ہونے کے مقامات ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے مشرقوں میں بھی سورج کے مشرقوں کی طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لحاظ سے مشرقوں کی تعداد ہمارے حساب سے باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب المشارق ہونے کا مطلب ہے کہ ان تمام سیاروں کی نقل و حرکت کا وہی مالک ہے، اور ان پر اسی کا کنٹرول ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مشارق و مغارب کا مالک ہے، مغارب کا بھی ہے۔ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بلا شبہ ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے۔ آسمانوں کا وجود ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے اس میں ہیرے اور زمرد جڑے ہوئے ہوں، اور خوشنما منظر کو دیکھنے سے ہی انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ موجودہ دور کے عیت دان کسی آسمان کے قائل نہیں، ان کے خیال کے مطابق آسمان صرف حد نگاہ کا نام ہے، جبکہ کتاب و سنت میں صراحت سے مذکور ہے کہ آسمان ایک ٹھوس حقیقت ہے اور ان کی تعداد 7 ہے۔ آج کے ماہرین فلکیات کئی ستاروں کا زمین سے لاکھوں کروڑوں کا
اور کا میل کا فاصلہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ انعکاس کی روشنی کے اصول کے تحت سورج کی روشنی سے یہ منور اور روشن اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ہم چاند کی روشنی بھی سورج کی روشنی کی مرہون منت ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ماہرین کی تمام تحقیقات تاحال آسمان دنیا کے بھی نیچے ہے، اور باقی آسمانوں کی تو ان کے بعد ہی باری آ سکتی ہے، جو شاید انسان کی بساط سے بھی باہر ہے۔ آیت نمبر 7 وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اسے ہر سرکش شیطان میں سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ لا یسمعون، کان نہیں لگا سکتے، الی طرف ملائے اعلیٰ ویقذفون، اور مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، وہ عالم والا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب ثاقب شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ دور نبی میں کہانت کا چرچا۔ دور نبی میں عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، اور کاہنوں کو معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل تھا۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جن اور شیطان کاہنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، جو انہیں غیب کی خبریں مہیا کرتے ہیں۔ اچھے بڑے لوگ ان کے ہاں آتے، ان کی خدمات حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنے مقدمات کو فیصلے کے لیے ان کے ہاں آتے تھے۔ ایک ہی ایسے ایک کہان کا واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس میں کچھ سابقہ انبیاء اور اقوام کے حالات تھے، اور کچھ آئندہ کی خبریں بھی تھیں۔ پھر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے جو آپ پر کلام نازل کرتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ دوسرے کہانوں کی طرح آپ کے پاس بھی کوئی جن یا شیطان آتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو 2-3 راتیں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور اس وجہ سے لوگ آپ کو کہاں سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 9 دورن بگانے کو وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب واسب، دائم بھی عذاب ہے۔ آیت نمبر 9 دورن وَلَهُمْ عذاب واسب، تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ الا، سوائے من جو خاطفہ لے بھاگے، الخطفۃ اچک کر، فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگا، شہاب ثاقب ایک دہکتا ہوا انگارہ۔ کہاں کہ کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلے کا تعاقب کرتا ہے، شہاب ثاقب۔ اب شہاب ثاقب کیا ہے؟ شہاب ثاقب، اچھا اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، دور جہالت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بڑا آدمی مر گیا ہے یا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کسی کی زندگی یا موت کے سبب سے نہیں ہوتا ٹوٹتا، بلکہ ہمارے پروردگار جب کسی کام کا فیصلہ کرتے آپ نے فرمایا ہے کسی کی زندگی یا موت کے سبب نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والے فرشتے جو ان سے قریب ہوتے ہیں پھر ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ پھر 6ٹھے آسمان والے 7ویں آسمان والے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ اس طرح نیچے والے آسمان اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور شیطان اچک کر سننا چاہے تو ان کو مار پڑتی ہے، اور وہ کچھ بات لا کر اپنے یاروں یعنی کہنوں وغیرہ پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ خبر تو سچ ہوتی ہے مگر وہ اسے بدلتے اور گھٹا بڑھا دیتے ہیں۔ ترمذی۔ آیت نمبر 11 فَاسْتَفْتِهِمْ، پس ان سے پوچھے، اہم کیا ان اشد خلقاً، زیادہ مشکل پیدا کرنا، ام یا من جو خلقنا ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں، من سے طین لازب، مٹی چپکتی ہوئی۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں، ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی مختلف حالتیں جن سے آدم کا پتلا بنایا گیا، مٹی کو جن 7 مختلف حالتوں سے گزار کر انسان کو پیدا کیا، اس کی تفصیل یہ ہے: تراب بمعنی خشک مٹی، ارض بمعنی عام مٹی یا زمین، طین بمعنی گیلی مٹی یا گارا، طین لازب معنی لیس دار اور چپکدار مٹی، حما مسنون بمعنی بدبودار کیچڑ، سلسال بمعنی ٹھیکڑا یعنی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، سلسال کالفخار بمعنی ٹن سے بجنے والی ٹھیکری،
یہ مٹی یا زمین کی مختلف شکلیں ہیں. کسی وقت مٹی میں پانی کی آمیزش کی گئی تو بعد میں حرارت کے ذریعے پانی کو خشک کر دیا. قرآن نے مختلف مقامات پر ان مختلف حالتوں میں سے کسی بھی ایک یا دو حالتوں کا ذکر کر دیا ہے، اور جس حالت کا بھی نام لیا جائے وہ سب درست ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مزید باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عظیم الجثہ اور مَحْیُ مخلوق پیدا کر چکا ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی تخلیق اس کے لیے کچھ مشکل ہو. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی ہی کے ساتھ مختلف حالتوں میں پیدا فرمایا ہے. انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس کی تخلیق اس کے لیے کچھ مشکل ہو. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی ہی کے ساتھ مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، پھر وہ مر کے بھی مٹی میں مل کر مٹی ہی بن جائے گا. تو کیا جس نے مٹی کی اتنی حالتوں سے گزار کر انسان کو پہلے پیدا کیا، اب وہ مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا نہ کر سکے گا؟ بلکہ عجبتا، آپ نے تعجب کیا، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ کو اللہ کے ایسے عظیم تخلیقی کارنامے سن کر تعجب ہوتا ہے، مگر یہ لوگ نہایت بے فکری اور لاپرواہی سے ایسی محض عقول نشانیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اور آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ کس قدر بے حس اور ناانصاف لوگ ہیں کہ اللہ کی ایسی واضح قدرتیں بھی ان پر کچھ اثر نہیں رکھتی. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَاتًا يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بلکہ عجیب باتیں تو یہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی عنایات کو کسی طلسمیاتی دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں. جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ جی اٹھیں گے، پھر ہم سب کے سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، پھر لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوں گے. پھر ایک طرف جہنم ہوگی جس کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے، اور ایک طرف جنت ہوگی جس کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے. ایسی باتیں کسی خوب خیالی دنیا سے ہی کے متعلق تو کی جا سکتی ہیں، بھلا ایک بھلا چنگا درست عقل والا آدمی ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جو یک لخت ایک سراتی اور بہکی باتیں کرنے لگا ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کیا بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بے بس ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو سزا اور جزا کا دن ہے. هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یہاں پہ ہمارا ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے.